کہ حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی کوئی بھی مدد ہے کسی بھی طرح کا۔ مدد کے لغوی معنی میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ مدد کے لغوی معنی ہیں کسی کو فائدہ پہنچانا۔ آپ کا کسی سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ مدد ہے، تو وہ نفع ہے، لیکن تمام فوائد جتنے بھی ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اسلامی۔ اللہ کے اذن اور اختیار کے بغیر کوئی شخص ذرہ برابر بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ تو حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے، ہر طرح کے نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہی ہے۔ ہم مخلوقات میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات بعض چیزوں سے ہم کو نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہم عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ حقیقتاً مدد فرمانے والا اللہ ہے، حقیقتاً نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے مجھے نفع عطا فرمایا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو دے دوں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ شفا اللہ ہی کی طرف سے۔ بتائیے، جب شفا یعنی ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو اس کے اسباب کی طرف فوراً ہماری نگاہ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کا کبھی عقیدہ یا نظریہ بنتا ہے کہ اگر اللہ شفا دینا نہ چاہے تو یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا؟ کبھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ میں ذریعہ استعمال کر رہا ہوں، یہ ٹیبلٹ کھا رہا ہوں، یہ دوائی کھا رہا ہوں، یہ میڈیسن استعمال کر رہا ہوں، تو یہ دوا وغیرہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ نفع مجھے اسی وقت دے گی کہ جب اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو میں لاکھوں دوا استعمال کر لوں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو میری اس دوا استعمال کرنے کا کوئی مجھے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ آپ کے سر میں درد ہوا اور آپ نے ایک ٹیبلٹ کھائی، آپ کے سر کا درد ختم ہو گیا فوراً ہی یا تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا، تو آپ بتائیے کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس دوا سے مجھے شفا حاصل ہوئی ہے؟ یعنی حقیقی معنوں میں اس نے مجھے شفا دی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ نے اس دوا کی برکت سے مجھے شفا دے دی۔ تو ہم نے حالانکہ شفا دینے والے ذات اللہ کی ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے بخار ہو گئی ہے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ نے ذرائع رکھے ہیں نا، اسباب رکھے ہیں، وسائل رکھے ہیں، ہمارے لیے رکھے۔ اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وسائل رکھے ہیں، ہمارے اسباب مقرر فرمائے ہیں کہ جب تمہیں شفا حاصل کرنی ہو تو توکل علی اللہ، اللہ پر کامل تمہارا بھروسہ ہو کہ شفا اللہ دینے والا ہے، اور اس اسباب کا سہارا لینا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود احادیث میں تعلیم فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر مرض کے لیے دوا کو اتارا۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی امراض اتارے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو جب دوا اتاری ہے تو وہ کس نے اتاری؟ وہ بھی اللہ ہی نے اتاری ہے۔ اللہ دوا کا محتاج ہے؟ اللہ کو دوا اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ نازل فرمانے کی، یعنی ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی، اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ ہم ہیں گناہ گار، ہم اس کے بارگاہ کے اندر وہ مقام حاصل نہیں ہے ہمیں، تو ہم ذرائع اختیار کرتے ہیں، وسیلے اختیار کرتے ہیں، اور وسائل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، ان ذریعے کو اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے، اس وسیلے کی برکت سے ہم کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی دنیاوی اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں احادیث کی طرف کہ